السلام علیکم پاکستانیوں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ شہر اقتدار میں ہم ریویو جو ہے وہ کریں گے، اور شہر اقتدار پروگرام میں ہوں فرخ نواز بھٹی اور میرے ساتھ نعمان حیدر ہیں۔ جی نعمان حیدر، آج کیا کوئی بڑی خبریں ہیں اس کے حوالے سے؟ بالکل، آج ویسے کافی سارے ایشوز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹ کے حوالے سے۔ چونکہ سینٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ خفیہ رائے شماری کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کرے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 226 کے حوالہ دیتے ہوئے ریمارکس دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے پارلیمان کی، اور جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہاں پر خفیہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں جو ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو خفیہ ہی رکھا جائے۔ جی نعمان، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خفیہ رائے شماری اور اوپن بیلٹنگ کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں جو پارلیمان کی سپرمیسی ہے، جو پارلیمنٹ سپریم ہے، اس حوالے سے غالباً یہ بڑا واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ آئین میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئین میں اگر خفیہ ہے تو اس پر جو ہے وہ خاص طور پر جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی تھا کہ جناب آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتے، اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، اور یہ پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ معاملہ چونکہ پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمان ہی اس بارے میں جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ابہام تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں یا ہو جانے چاہیے کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی جو ہے وہ فیصلہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ آگے چل کر جائے گا، اور اسی پر سینٹ کے جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، اور اس پر جو ہے وہ جوڑ توڑ بھی جاری ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جاری ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی اہم بات جو کی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہ جناب میں نے گروپس بنا لیے ہیں، میں سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ممبران کے ساتھ جو ہے وہ بڑے رابطے میں ہوں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ نعمان اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے گروپس انہوں نے بنائے ہیں؟ مجھے ایک بات تھوڑا سا بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب وہ اپنی گورننس کے حوالے سے جواب دیں، اور جو دیگر ایشوز ہیں پنجاب میں جو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تند و تیز پالیسی ہے پی ایم ایل این کی، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے وہ آ گئے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ مطلب آپ اپنا کام پورا کر نہیں سکتے، اور اس حوالے سے آپ کی کارکردگی پر ایک عرصے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، جبکہ سینٹ کے حوالے سے جو ان کی جو بات ہے اس کو کس حد تک سیریس لیا جائے گا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہے اس نے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ کرنی ہے، لیکن یہاں نعمان حیدر جو سب سے بڑی بات ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی تبصرہ بھی چل رہا ہے، مریم نواز نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دوبارہ بات کی ہے، بڑا اگریسو جو ہے وہ سٹانس لے کے مریم نواز کھڑی ہیں، اور وزیر آباد کے جلسے میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ جناب عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی اس طرح جو ہے وہ معاملات کو وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکی کہ چیف الیکشن کمشنرز کو بھی جو ہے وہ یہ کہنا پڑا کہ جناب اس پر جو ہے اگر کوئی ثبوت مزید ملتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ دوبارہ انتخابات کروائیں۔ جو آر اوز ہیں وہ اپنے اس موقف سے جو پہلے والا موقف تھا اس سے وہ ہٹ گئے ہیں، اور ساتھ ہی مریم نواز نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر یہ خود نہیں بولیں گے تو ہمارے پاس کچھ مصدقہ ثبوت بھی ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو تقریباً 30 سے 35 سال وہ اقتدار کا جو حصہ رہے، اور جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ علم لے کے نکلی ہیں، اور میاں صاحب بھی جو بات کرتے ہیں، تو غالباً یہ اس کے حوالے سے ان کی جو جڑیں ہیں وہ یقینی طور پر اتنی مضبوط ہیں، جس کا اظہار جو ہے وہ وزیر اعظم نے بھی کیا ہے کہ جناب یہ تو اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے اداروں کے، لیکن اس مافیے کا مقابلہ جو ہے۔ لیکن وزیر اعظم کی جب آپ نے بات کی، وزیر اعظم جو ہے اپنے جو معاملات ہیں اس حوالے سے اگر جواب دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ملک میں جو اس وقت جو صورتحال ہے ایک بے یقینی والی کیفیت ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اس کے علاوہ آپ کے جو خلیجی ممالک ہیں جیسے متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، انہوں نے بھی گرل کر رکھا ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ انٹرنل ایشوز پہ اگر آپ بات کریں تو یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں دیکھیں ایک طرح سے جو لوگوں کا جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کے اگینسٹ کاسٹ ہوا ہے، تو اس ساری صورتحال میں
اخلاقی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کس پوزیشن پر کھڑی ہے بھٹی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ بھولیں کہ ضمنی انتخابات میں بڑی معمولی سی عددی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں ملی تھی، جس بنیاد پر عثمان بزدار کی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کی آبادی لگ بھگ اب 14 کروڑ ہو چکی ہے۔ پنجاب شروع ہوتا ہے اٹک سے لے کر ماچھی گوٹ تک، اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کے حوالے سے جو ایک اگریسو جو ہے وہ لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس میں پنجاب کی جو خاص طور پر گڈ گورننس ہے وہ ہمیشہ کویسچن مارک رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس ضد کی بنیاد پر کہ جناب میں نے تو ایک بندے کو غلط لگا دیا ہے تو یہ بس لگا رہے گا، جناب عثمان بزدار کو میں تبدیل نہیں کر رہا، بھائی میں عثمان بزدار کو نہیں کر رہا، میں باقیوں کو نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ ٹیم کا مین پلیئر جو ہے وہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ضد ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کی جو ضد ہے اس سے پی ٹی آئی کو بھی مجموعی طور پر جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا اگر اس حوالے سے غیر جانبدار جو ہے وہ تجزیہ آپ کریں، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 14 کروڑ ہے، اور پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے، جس طرح نون لیگ نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں، اس حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہو سکے۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں گے، لاکھوں گھر بنائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح کاروبار کے حوالے کی کاروبار کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ابھی تک تو ایک خیالی منصوبہ اور خیالی پلاؤ سا لگ رہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملی پہلی دفعہ، ایک ہوتا ہے جی کہ ان کا ایکسپیرینس نہ ہونا اپنی جگہ پر، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم پر ہی عائد ہوتی ہے کہ گڈ گورننس کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو براہ راست ایڈریس کرنا، یہ ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں نعمان حیدر کہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کو بہتر طور پر ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس میں کچھ غیر ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ مثلا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی کی وہ کون سی لیگل ٹیم تھی جنہوں نے مشورہ دیا جی فوری طور پر جی سپریم کورٹ چلے جائیں، وہاں پہ جناب ہمیں بڑا ریلیف مل جائے گا۔ وہاں پہ وہ چلے گئے کہ جناب اس کو جو ہے نا وہ خفیہ بیلٹنگ جو ہے اس کی بجائے اوپن بیلٹنگ کی جائے، اور اتنی اجلت میں جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا گیا کہ جیسے سینٹ انتخابات سے پہلے، یعنی آپ ایک معاملے کو، ہاں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ جب وزیر اعظم آیا ہے، جو بات آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو گزشتہ انتخابات تھے، پچھلے انتخابات جو سینٹ میں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس میں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، اس میں ان کا کہنا تھا جی کہ مجھے وہ جو ہے وہ آفر ہوئی اور بولیاں لگتی ہیں۔ وہ کس طرح بولیاں لگتی ہیں؟ کیا ان کے خلاف آج کے دن تک کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے؟ کوئی جے آئی ٹی بنی ہے؟ یعنی باقی تو چھوڑیں، جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے، جس گھر میں پیسے دیے گئے ہیں، کس نے دیے ہیں، اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اور وزیر اعظم جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک بندے نے جو ہے وہ آفر کی ہے، وہ بندہ کون سا ہے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، دوسرے پروگرام میں کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کر لی جائے، ان دنوں پی ایس ایل بھی جاری ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ جو رونق دیکھتے تھے نجم سیٹھی جب چیئرمین تھے، اس کو پی ایس ایل کے جو معاملہ جب وہ دیکھ رہے تھے، تو اس وقت پی ایس ایل کی اٹھان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک بین الاقوامی لگتی تھی، جبکہ موجودہ اس سال جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس میں نہ تو وہ رونقیں ہیں اور نہ وہ مینجمنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں دو طرح کا نمان ہے؟ ایک تو پی ایس ایل کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یقینی طور پر کووڈ کا اور وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ دنیا میں جو ایک معاملات آئے ہیں اس کی وجہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی کا جو اچھا کام ہے، جو کہیں پہ بھی کوئی کر رہا ہے اس کو وہ جو ہے وہ اون کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے جو اچھا کام کیا ہے ہم اس کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 650 کے لگ بھگ جو ہیں وہ مختلف جو بینکوں کے اور مختلف جگہوں سے جو لوگ کرکٹ میں آتے تھے ان کو جو ہے ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ آپ خان صاحب کو یا کپتان کو تو شاید یہ بتایا بھی نہ گیا ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو ٹیم نیچے بیٹھی ہے نہیں اس میں دیکھیں ایک سپورٹس مین پتہ کیا سوچتا ہے، اس نے خان صاحب کو، عمران خان کو ووٹ اسی لیے دیا تاکہ
سپورٹس کی بہتری کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے. پاکستان میں کرکٹ کی بہتری کے لیے خان صاحب چلو ساری عمر انہوں نے کرکٹ کھیلی نا, تو اس حوالے سے ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی خان صاحب کے آنے سے, لیکن وہ ویلیو ایڈیشن ہونے کی بجائے الٹا کرکٹ کا جو گراف ہے وہ گرتا جا رہا ہے. ہاں یہ بالکل ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اس کے بارے میں یقینی طور پر وزیر اعظم کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اور اس میں تھوڑی سی اور خبریں جو ہیں وہ آگے چل کے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. حمزہ شہباز کی جو ہے وہ ایک نمان ضمانت ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں, اس سے ایک اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ملا ہے ان کو. لیکن وزیر اعظم کا دورہ سری لنکا بڑا اس حوالے سے ہے, میں یہاں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ سری لنکا, لیکن اس سے پہلے جب بھی کسی سربراہان مملکت نے سری لنکا کا دورہ کیا ہے تو عموماً ناخوشگوار واقعات جو ہے نا وہ پیش آتے رہے ہیں. جی, اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ایک بات کی گئی ہے جو مثبت کام ہے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. وہ تھا کہ عمران خان نے وہاں پہ کہا جناب کہ سری لنکا کے حوالے سے جو ٹیکسلا کی سویلائزیشن ہے, جو بدھ مت کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے وینچر بن سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ سیاح جو ہے وہ آئیں, جس طرح کرتارپور کا ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے اگر یہ والا جو ہے معاملہ اس پہ سری لنکا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ جو خاص طور پر بدھ مت کے پیروکار ہیں, ان کو اگر یہاں پر آنے کا موقع ملتا ہے, ان کو یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے پاکستان میں جو سیاحت کے شعبے میں ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ آ سکتی ہے. یہ بہت مثبت اقدام ہے, اور سری لنکا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ جو بہتر ہوئے ہیں, جو اچھی بات ہے, ہم اس کو برملا کہیں گے کہ جی اس میں بہتری آئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. بلا شبہ سیاحت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ دیگر حکومتوں کی نسبت کافی بہتر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو دیگر شعبہ جات ہیں اور اس کے علاوہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان بطور وزیر اعظم خود اگر چیزوں کا موازنہ کریں پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی اور پچھلے ادوار کے ساتھ بھی, تو لوگ کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مافیا کی وہ جرت کی بات کر رہے ہیں نا, کہ بار بار مافیا کا ذکر کرتے ہیں, کپتان کو دیکھنا پڑے گا کہ کپتان کی پوری ٹیم کہیں اسی مافیا کے ہاتھوں یرغمال تو نہیں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہاں میں نعمان حیدر آپ کو یہ کہ وساطت سے مثال کے طور پہ کون لوگ ان کی ٹیم کا حصہ ہو سکتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پاور کوریڈورز میں جو الیکٹڈ نہیں ہیں, جو مشیروں کی صورت میں جو ہے وہ مسلط ہوئے ہیں. یہاں میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, جہاں پہ منی لانڈرنگ کی بات کی باقی کی, تو میں یہاں اسلام آباد کے حوالے سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی شہر میں جو شہر اقتدار ہے, اسی شہر اقتدار میں 9 فروری کو یہ خبر جو ہے وہ شہر اقتدار سے ہم جو ہے یہ اس لیے بریک کر رہے ہیں کہ 9 فروری کو نیب نے ایک ریڈ کیا. ریکوڈیک کمپنی ہے جی, جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان سے کاپر اور باقی معدنیات کے حوالے سے جو ہوا تھا اس میں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لے کر یہاں سے ہمارے ہی ملک سے لے کے وہ جب گئے تو اس پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ان کا کیس چل رہا تھا. 5 سے 6 ارب ڈالر جی اس کے لائبلٹیز بھی بنتی تھی, لیکن اس میں جو مبینہ اطلاعات ہیں وہ 5 سے 6 بڑی شخصیات ہیں. کسی نے 9 ارب کا چونا لگایا, کوئی 15 کا لگا کے معزز بنا بیٹھا ہے, کوئی 4-5 کا لگا کے بیٹھا ہے. اور ابھی جو نیب نے ریڈ کیا ہے اس میں جو انہوں نے کمپیوٹر سافٹ ویئر اور باقی چیزیں لے کر گئے ہیں, 1.5 ارب ڈالر, یہ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1.5 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کو جو ثبوت ملے ہیں وہ فورنزک لیب میں گئے ہیں, اور اس پر ایک الگ سے پریشر ہے. لیکن بھٹی صاحب اس سے بھی زیادہ ایک خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ریکوڈک کمپنی پاکستان میں بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ آپریشنل نہیں ہے, لیکن ہماری مصدقہ اطلاعات جو بلوچستان سے جو ہمیں مل رہی ہیں یہ اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہے اس پر لوٹ مار کا سلسلہ اسی طرح سے جی بالکل نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ اس وقت نیب کے ان آئی اوز کے اوپر سخت قسم کا دباؤ ہے. وہ ساری کی ساری انکوائریز کے حوالے سے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ باقی منی لانڈرنگ کو تو چھوڑیں, ان کی حکومت کے اندر جو 9 فروری کا نیب کا ریڈ ہے
اس حوالے سے ریکوڈیک جو ہے اگر وہ اس میں ملوث ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو وہ گئی ہے پاکستان کے خلاف، وہاں ان کو بتائیں نا کہ جناب یہ تو منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے وسائل کو نوچتے رہے ہیں، تو اس سے ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ریکوڈیک جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ وہ خبر اس لیے بھی بتانا بڑی ضروری تھی کہ یہ خبر میرے پاس اسی دن آ گئی تھی 9 فروری کو۔ میں نے انتظار کیا کہ اسلام آباد کے مہان جو ہیں وہ بڑے جو جرنلسٹ کور کر رہے ہیں، جو ماشاءاللہ جن کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو کون جو ہے وہ لے کر آتا ہے میڈیا پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ سب جو ہے نا وہ سکون میں بیٹھے ہیں، اور جس جگہ پر ان کا دفتر ہے وہاں کوئی بورڈ نہیں ہے، اور وہ کہیں اور نہیں، وہ اسلام آباد کے دل میں، بلیو ایریا میں، سینٹرز میں ان کا ہے، جہاں پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو چکے ہیں اور موقف دینے سے بھی انکاری ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، اس پر ریکوڈیک کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی جو ہے وہ آسٹریلیا کے حوالے سے ہائی کمیشن سے بھی رابطہ کیا، کوئی موقف سامنے آیا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ چند خبریں تھیں جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سیاسی منظرنامہ مزید گرم ہو رہا ہے، شہر اقتدار میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اقتدار کی راداریوں میں سازشیں اپنے عروج پر ہیں۔ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ البتہ نعمان حیدر مجھے لگ رہا ہے کہ ماضی کی طرح جیت جو ہے وہ بھی مافیا کی ہوگی، اور ہار لگ رہا ہے کہ عوام کا پھر مقدر بنے گی۔ بہرحال یہ وہ چند خبریں تھیں جن پر ہم بات کر رہے تھے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ شہر اقتدار پروگرام میں نعمان حیدر اور فروخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا، کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔